اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام اور مختلف شعراء کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ہم ترجمہ اور مختصر شرح پیش کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نے جن اشعار کا انتخاب کیا ہے یہ نہایت معروف اشعار ہیں، زبان زد عام اشعار ہیں، یہ دعائیہ اشعار ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں۔ اس کے اوپر ایک پہلے بھی میں ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں، بہت سے ناظرین نے، بہت سے سامعین نے اس کو بہت زیادہ دیکھا، پسند کیا، اور میں نے مناسب سمجھا کہ انہی اشعار کے اوپر ایک اور ویڈیو ریکارڈ کی جائے، ایک اور لیکچر ریکارڈ کیا جائے تاکہ ان اشعار کی کھل کر وضاحت پیش کی جا سکے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے اشعار کی طرف۔ یہ اشعار دعائیہ اشعار ہے۔ ان اشعار کو کثرت کے ساتھ علماء کرام نے، بزرگان دین نے اپنی دعاؤں میں شامل رکھا، اور آج بھی علماء مساجد کے علماء، ائمہ کرام، وہ آج بھی اپنے دعاؤں میں ان اشعار کو شامل کرتے ہیں کیونکہ یہ دعائیہ اشعار ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ بھی ان اشعار کو یاد کر کے اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے اشعار کی طرف۔ شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے اللہ، سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، آپ سلام اللہ علیہا کے توسل، آپ کی اولاد کے توسل سے، اے اللہ، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اولاد کے توسل سے کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، ایمان کے قول پر میرا خاتمہ فرمانا، ایمان کے قول پر میرا خاتمہ فرمانا۔ آگے فرماتے ہیں: اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر تو میری دعا کو رد کرے یا چاہے تو قبول کرے، منو دست و دامان آل رسول، میں سراپا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل کے دامن سے وابستہ ہوں، میں سراپا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ آل کے دامن سے وابستہ ہوں۔ پہلے آپ ان اشعار کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، دوبارہ ہم ان اشعار کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور ان اشعار کو سمجھیں گے۔ لفظ آیا خدایا، خدایا کا معنی اے خدا، الف اس میں ندا کے لیے ہے، کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو یہ ندا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خدایا، یعنی الف اے خدا، اس کا معنی ہوگا اے خدا، اے رب، اے میرے اللہ۔ بحق کا معنی تو فعل میں یا وسیلے سے، بنی کہتے ہیں اولاد کو، نسل کو، بنی کا معنی اولاد، نسل، قبیلہ یا کنبہ۔ فاطمہ یہ اس میں پاک ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کا، یہ جنتی عورتوں کی سردار کا یہ اس میں پاک ہے، جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں ان کی والدہ کا یہ اس میں پاک ہے، یہ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ صائمہ راکعہ، یہ آپ کا اس میں پاک ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کا اس میں پاک ہے۔ آگے لفظ آیا بر کا معنی ہے پر، قول کہتے ہیں بات کو، گفتگو کو، کلام کو، تو قول ایمان کا معنی ہوگا ایمان کا قول، ایمان کی بات یا ایمان کا کلمہ، تو یہاں معنی ہوگا ایمان کا کلمہ۔ کنی تو کرے
یہ کردن مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے، کردن سے کند مضارع آتا ہے تو اس سے واحد حاضر کا صیغہ بنے گا کنی، تو کرے۔ خاتمہ کا معنی خاتمہ یا انجام یا وقت اخیر، ہمارا انجام، ہمارا اخیر، یہ ایمان کے قول پر تو کرے۔ آگے لفظ آیا اگر دعوتم، دعوت کہتے ہیں دعا کو، اور میم اس کے ساتھ ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے اور واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ دعوتم میری دعا، رد کنی تو رد کرے، تو رد کرے۔ اگر دعوتم رد کنی، اگر تو میری دعا کو رد کر دے، ور قبول، اور چاہے تو قبول کرے۔ ور یہ اصل میں ہے وا ار اور اگر، واو کا معنی اور، ار کا معنی اگر، وا ار اور اگر، قبول، قبول کا معنی تو قبول فرما لے۔ من کا معنی میں، دست کا معنی ہاتھ، منو دست، میں اور میرا ہاتھ یعنی میرا سراپا وجود، میں سرتا پا سراپا۔ دامان آل رسول، دامن کہتے ہیں، دامان کہتے ہیں دامن کو، پلو کو، جھولی کو۔ دامان آل رسول، آل رسول کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ آل، آپ کی پاک آل۔ تو اب دیکھیں ان اشعار کو سمجھے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ، اے خدا، اے میرے رب، حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی اولاد کے توسل سے، آپ کی نسل پاک کے وسیلے سے، آپ کے کنبے کے توسل سے، اور آپ کے خاندان کے توسل سے، اور آپ کی نسل پاک کے توسل سے، اور آپ کے قبیلے کے توسل سے، آپ کے قبیلے کے توسل سے میں دعا کرتا ہوں، میں یعنی ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں تیری پاک بارگاہ میں کہ برقول ایما کنی خاتمہ، کہ ایمان کے قول پر ہمارا خاتمہ فرما۔ برقول ایما، ایمان کے قول پر، یعنی کلمہ طیبہ، ایمان کا قول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ ایمان کا قول ہے، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ ایمان کے قول پر کنی خاتمہ، تو میرا خاتمہ کر، تو میرا خاتمہ کرے، میرا انجام یا وقت اخیر جب آئے تو وہ ایمان کے قول پر آئے، میرا وقت اخیر ایمان کے قول پر ہو، میرا خاتمہ اور میرا انجام ایمان کے قول پر ہو۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے میں اس دنیا فانی سے کوچ کروں، میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں، تو ایمان کے قول پر میرا خاتمہ فرمانا۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی پاک اولاد، آپ کی نسل پاک کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ وسیلہ پیش کرنا آج کے دور میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں، اور یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ شاید وسیلہ پیش کرنا یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ اگر یہ ناجائز اور غلط ہوتا، اور یہ عقیدہ آج کا عقیدہ نہیں، یہ بہت پرانا عقیدہ ہے۔ دیکھیں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ وسیلہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی پاک بارگاہ میں۔ تو اگر یہ ناجائز ہوتا یا یہ کوئی نیا عقیدہ ہوتا اور یہ کوئی گھڑی ہوئی چیز ہوتی تو اتنے پرانے بزرگ یہ اپنے اشعار میں یہ توسل پیش نہ کرتے، وہ توسل کے خلاف ہوتے، لیکن وہ بھی توسل پیش کرتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کی اولاد پاک کے طفیل سے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی اولاد پاک کے توسل سے، آپ کی نسل پاک کے توسل سے، آپ کے پاک کنبے کے توسل سے، آپ کے پاک خاندان کے توسل سے، آپ کے پاک قبیلے کے توسل سے میرا خاتمہ ایمان کے قول پر کرنا، میرا انجام ایمان کے قول پر کرنا، میں وقت رخصت جب دنیا فانی سے کوچ کر رہا ہوں تو اس وقت مجھے کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب کرنا۔ تو حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں سیدہ کائنات کی اولاد پاک کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر تو چاہے، تو مولا ہے، تو بادشاہ ہے، تو مالک ہے، اگر تو چاہے
تو تیری مرضی ہے، اگر تو چاہے تو میری دعا کو رد کر دے، قبول نہ فرمائے، ور قبول، اور اگر چاہے تو قبول فرما لے، تو یہ تیرا کرم ہوگا، یہ تیرا فضل ہوگا، یہ تیری رحمت ہوگی، یہ تیری عطا ہوگی، یہ تیری عنایت ہوگی، یہ تیری بخشش ہوگی کہ اگر تو چاہے تو تو قبول فرما لے میری دعا کو، میں جن کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں ان کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما لے اور میرا خاتمہ ایمان کے کول پر تو کرے، تو اگر تو چاہے تو قبول فرما لے۔ منو دست و دامان آل رسول، میں سراپا سرتا پا میرا تمام وجود، میں سراپا دامان آل رسول کے دامن سے وابستہ ہوں، آل رسول کے دامن سے وابستہ ہوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ آل کے دامن سے میں وابستہ ہوں۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایمان کے کول پر، یعنی ایسی حالت میں میں دنیا سے رخصت ہوں کہ میری زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد ہو اور میرا دل اس کی تصدیق کر رہا ہو، کلمہ طیبہ کا ورد میری زبان پہ جاری ہو اور میرا دل اس کلمے کی، اس کلام کی، ان الفاظ کی تصدیق کر رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس گواہی پر میرا ایمان اور اس گواہی پر میرا خاتمہ ہو اور اس گواہی پر میں اس دنیا سے رخصت ہوں اور یہی میرا آخری کلام ہو۔ تو اب دیکھیں، ایک معنی تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ اے اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی اولاد پاک کا میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں تیری پاک بارگاہ میں کہ اے اللہ تو میری بخشش فرمانا اور تو مجھے وقت اخیر کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمانا اور میرا خاتمہ ایمان کے کول پر کرنا۔ آگے فرماتے ہیں اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر تو چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو تو اس کو رد کرے، لیکن میں سراپا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے وابستہ ہوں، ان کی آل کے دامن سے میں وابستہ ہوں، چمٹا ہوا ہوں، میں نے ان کا دامن تھاما ہوا ہے، میں نے ان کا دامن پکڑا ہوا ہے، میری نسبت اس پاک گھرانے کے ساتھ، اس پاک در سے پختہ ہے۔ تو اگر تو چاہے تو قبول کرے، اگر تو چاہے قبول نہ کرے، لیکن میں اس در کا غلام ہوں، میں اس در کا خادم ہوں، میں اس در کا نوکر ہوں، میں اس در کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہوں، میں اس در کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہوں۔ تو چاہے تو میری دعا کو قبول فرمائے اور چاہے تو رد کر دے۔ ایک معنی تو آپ نے یہ پڑھ لیا۔ اب دوسرا معنی یہ دیکھیں کہ آل کا معنی ہے پیروی کرنے والا، آل کا معنی پیروی کرنے والا ہے۔ تو یہ جو لفظ آیا آل رسول، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے، ان کی آل کے دامن سے میں وابستہ ہوں، میں چمٹا ہوا ہوں، میں جڑا ہوں، ان سے میری نسبت ہے، ان سے میرا تعلق ہے، ان کے دامن سے میں پختہ ہوں، وابستہ ہوں۔ تو یہ جو آل ہے، تو آل کا معنی کیا ہے؟ آل کا معنی ہے پیروی کرنے والا، آل کا معنی پیروی کرنے والا ہے۔ جو بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے وہ آل رسول ہے۔ آل رسول یہ نہیں کہ وہ خاندان ہے، خاندان والوں کو آل نہیں کہا جاتا، بلکہ پیروی کرنے والوں کو آل کہا جاتا ہے۔ جو بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے وہ آل رسول ہے، وہ آل رسول ہے۔ تو آل کا معنی ہے پیروی کرنے والا، نہ کہ اولاد، اولاد نہیں مانا اس کا، بلکہ اس کا معنی ہے پیروی کرنے والا۔ تو یہ معنی قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اللہ پاک نے آل فرعون فرمایا ہے، آل فرعون، آل فرعون کا لفظ استعمال فرمایا اور کہا آل فرعون، جبکہ فرعون کی تو کوئی اولاد بھی نہ تھی، پھر بھی آل فرعون کہا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ فرعون کی پیروی کرتے تھے، آل فرعون کا معنی یعنی فرعون کی پیروی کرنے والے۔ تو یہ معنی قرآن پاک سے متعین ہے۔ آل کا معنی پیروی کرنے والا ہے، آل کا معنی پیروی کرنے والا ہے، نہ کہ اولاد۔ تو لہذا جو بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے وہ آل میں شامل ہے، وہ آل رسول ہے۔
اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال دی کہ وہ آپ کی آل میں سے نہیں، وہ آپ کی آل میں سے نہیں، حالانکہ وہ آپ کا بیٹا ہے، حالانکہ وہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن یہ فرمایا کہ وہ آپ کی آل میں سے نہیں، یعنی وہ آپ کی پیروی کرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ آپ کی پیروی کرنے والوں میں سے نہیں۔ وہ ابن رسول تو تھا مگر وہ آل رسول نہیں تھا، وہ ابن رسول تھا مگر آل رسول نہیں تھا، کیونکہ اس نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی پیروی نہیں کی اور ان کے عقیدے کو اپنایا نہیں اور ان پر ایمان نہیں لایا، تو وہ ابن رسول تو تھا مگر وہ آل رسول نہ تھا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں، وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، یعنی وہ تیری آل میں شامل نہیں، وہ تیری پیروی کرنے والوں میں شامل نہیں، جبکہ وہ ابن رسول تو تھا مگر وہ آل رسول نہ تھا۔ تو لہذا جو بھی آل رسول ہوگا، جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا ہوگا وہ آل رسول ہوگا۔ تو اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اور یہ بعد میں آنے والوں کو یہ درس دیتے ہیں، اور یہی دعا اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اے باری تعالیٰ اگر تو چاہے تو رد کرے میری دعا، چاہے تو قبول فرما لے، لیکن میں دونوں صورتوں میں آل رسول کے دامن سے وابستہ ہوں۔ آل رسول، اب آل رسول کا معنی کر لیں، جو بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے وہ آل رسول ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں آل رسول کے دامن سے وابستہ ہوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا اور ان کی پیروی کرنے والے کے دامن سے وابستہ ہوں۔ تو کوئی غوث اعظم سے وابستہ ہے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے وابستہ ہے، کوئی حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے وابستہ ہے، کوئی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے دامن سے وابستہ ہے، کوئی شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے دامن سے وابستہ ہے، کوئی قطب الدین بختیار کاکی کے دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح کوئی مجدد الفسانی کے دامن سے وابستہ ہے، اور کوئی نظام الدین اولیاء کے دامن سے وابستہ ہے۔ یہ تمام آل رسول ہیں، یہ تمام اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہوگا ہم ان کے دامن سے وابستہ ہوں گے، ہماری نسبت ہوگی، کوئی کسی کے دامن سے وابستہ ہے۔ یہ تمام لوگ ایسے لوگ ہیں جو تیرے محبوب کی اتباع کرنے والے ہیں، جو تیرے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، جو آل رسول ہیں، ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں، کیونکہ جب قیامت کے روز ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے تو ہم انہی بزرگ ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہوں گے اور انہی کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ المرء مع من احبہ، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ اسی لیے ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں، اسی لیے ہم ان کے دامن سے چمٹے ہوئے ہیں، تاکہ ہم قیامت کے روز تیرے محبوب بندوں کی سنگت میں ہوں، تیرے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہوں، ان کی صحبت میں ہوں، ان کی معیت میں ہوں، ان کے قرب میں ہوں، تاکہ جب تو ان پر انعامات کی برسات فرمائے گا تو ہم بھی ان انعامات سے فیض یاب ہوں گے، جب تو ان کی بخشش فرمائے گا اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور اعلیٰ مقام دے گا تو ہم بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی ان کے غلاموں میں سے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو ان کو تو انعامات سے نواز دے اور جو ان سے محبت کرنے والے ہم غلام ہیں ہمیں تو محروم رکھے۔ تو اس لیے ہم آل رسول کے دامن سے وابستہ ہیں، ہم اولیاء کے دامن سے وابستہ ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت خوبصورت اشعار کہے، آج تک یہ اشعار زبان زد عام ہے اور کثرت کے ساتھ ائمہ مساجد اپنی دعاؤں میں ان کو پڑھتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ ان اشعار کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور ہر دعا میں اس کو ضرور پڑھا کریں، جس سے بھی ممکن ہو ان اشعار کو یاد کر کے۔ یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کا اسم پاک ہی بہت برکت والا ہے، اور آپ کی جب دعاؤں میں یہ شامل ہوگا تو آپ کی دعائیں بھی انشاءاللہ العزیز ضرور قبول ہوگی، اور جب سیدہ کائنات آپ کی نسل پاک کا وسیلہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو وہ ضرور قبول ہوگی، وہ رد نہیں ہوگی،
کیونکہ آپ اللہ کے محبوبوں کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ اپنی دعا میں ان اشعار کو شامل کریں۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کے اشعار بھی آپ نے سماعت کیے ہوں گے۔ پچھلے دنوں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی وہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے، اور اسی طرح ہمارے بہت پیار والے حافظ سلمان صاحب ہیں دبئی سے، انہوں نے بھی یہ فرمائش کی ہے کہ حضرت سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، اس کا بھی ترجمہ اور وضاحت پیش کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد اس کے اوپر بھی لیکچر ریکارڈ کریں گے، جس میں آپ نے فرمایا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ انشاءاللہ العزیز ان اشعار کا بھی ترجمہ اور تشریح بہت جلد پیش کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔